اس ساری کائنات کا خالق اور مالک جو ہے وہ رب العالمین احکم الحاکمین ہے۔ یہ زمین و آسمان، یہ سورج، چاند، ستارے، ہر ایک چیز کا خالق وہ اللہ ہے۔ اور جو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کا ایک نظام ہے کائنات کا، سورج اور چاند کے اعتبار سے فرمایا والشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ فرمایا سورج جو ہے وہ اللہ کے حکم کے تحت جو ہے وہ سفر کرتا ہے، حرکت کرتا ہے، ایک مقرر راستے پر چلتا ہے، اور سورج کی حرکت سے دن اور رات بنتے ہیں۔ اور فرمایا والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ اور فرمایا چاند جو ہے وہ بھی اپنی منازل طے کرتا ہے تاکہ لتعلموا عدد السنین، فرمایا تاکہ تم جو ہے وہ سالوں کی، مہینوں کی جو گنتی ہے اس سے آگاہ ہو جاؤ۔ اور فرمایا سورج چاند کے مقرر راستے جس کو مدار کہا جاتا ہے، نہ سورج چاند کے مدار کی طرف جاتا ہے نہ چاند سورج کے مدار کی طرف جاتا ہے۔ لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، اور فرمایا نہ ہی رات دن سے پہلے آتی ہے۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، فرمایا ہر ایک چیز جو ہے وہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد کرتی ہے آسمانوں کے اوپر۔ یعنی یہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کا ایک نظام کائنات ہے، نظام قدرت ہے۔ سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان۔ سورج اور چاند کی حرکت سے، سورج جب حرکت کرتا ہے دن رات بنتے ہیں، اور چاند کی حرکات جو ہیں وہ اسلامی اعتبار سے ماہ و سال کی گنتی کے لیے، تو سورج بھی اپنے اللہ کے حکم کا پابند ہے، اور چاند بھی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے حکم کا پابند ہے۔ نہ سورج اللہ کے حکم سے روگردانی کرتا ہے، نہ چاند اللہ کے حکم سے روگردانی کرتا ہے۔ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے سورج طلوع ہوتا ہے، جب اللہ کا حکم ہوتا ہے سورج غروب ہوتا ہے، جب اللہ کا حکم ہوتا ہے چاند افق پر نظر آتا ہے، جب اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ افق سے غائب ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک رب کا نظام ہے، اس کا قانون قدرت ہے، نظام کائنات جو ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ تو اس کائنات کے نظام کو چلانے والی ذات وہ رب العالمین احکم الحاکمین، وہ ہمیں نظر تو نہیں آتا، لیکن اس دنیا کے اندر جو نظام کائنات ہے، دنیا اور دنیا کے اندر موجود اشیاء یہ اس کے موجود ہونے کا پتہ دیتی ہیں، اور اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق دن، راتیں، ہفتے، عشرے، مہینے اور سال، ان کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری ہے۔ یعنی دن گزرتا ہے، رات آتی ہے، 7 دن گزرتے ہیں، ایک ہفتہ ہوتا ہے، 4 ہفتے گزرتے ہیں، ایک مہینہ ہو جاتا ہے، 12 مہینے گزرتے ہیں، 1 سال ہو جاتا ہے۔ اور اسلامی اعتبار سے کچھ ایام جو ہیں وہ ہر سال دوبارہ لوٹ کر آتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، یہ ایام جو ہیں وہ بار بار لوٹتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے حکم کے تحت یہ ایک سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ اور ایک وقت ہوتا ہے انسان جو ہے وہ کسی چیز کا انتظار کرتا ہے،
جس طرح رمضان المبارک کی آمد سے قبل ہر بندہ اس انتظار میں تھا کہ رمضان المبارک کا جو ہے وہ مقدس مہینہ وہ آ رہا ہے، جلوہ گر ہو رہا ہے، تو ہر بندہ یہ کہتا تھا اب 3 مہینے رہ گئے، اب 2 مہینے رہ گئے، اب 1 مہینہ رہ گیا، 15 دن رہ گئے، ہفتہ رہ گیا، 1 دن رہ گیا، یعنی اس رمضان المبارک کا انتظار تھا۔ اور انتظار کرنے کے بعد جب جس چیز کا انتظار ہو وہ آ جائے، آ کر گزر جائے، تو پھر بندے کو احساس ہوتا ہے کہ کتنی جلدی وہ چیز آئی اور گزر بھی گئی۔ اسی طرح رمضان المبارک کے مقدس مہینے کا ہمیں انتظار تھا، انتظار رہا، انتظار ہم کرتے رہے۔ انتظار کرتے کرتے ہی رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہمارے اندر جلوہ گر ہو گیا، اور گزرتے پتہ بھی نہیں چلا کہ کیسے یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ جو ہے وہ گزر بھی گیا، کیونکہ اللہ رب العالمین الحاکمین نے فرمایا نا کہ یہ گنتی کے دن ہیں، یہ گنتی کے ایام ہیں، ابھی گنتی کرتے کرتے گزر جاتے ہیں، کہتے ہیں 1 روزہ ہو گیا، 2 روزے ہو گئے، 5 روزے ہو گئے، 10 روزے ہو گئے، 20 روزے ہو گئے، روزیہ 27ویں آ گئی، 27 روزے ہو گئے، پھر گزرتے گزرتے جو ہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ گزر جاتا ہے۔ تو جب یہ گزر جاتا ہے تو پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کتنی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ تھا جو ہم سے جدا ہو رہا، اور یہ زندگی بھی ایسی تیزی سے گزر رہی ہے، زندگی کے لمحات بھی ایسی ہی تیزی سے گزر رہے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ کس طرح مہینے گزر گئے، کس طرح سال گزر گئے، کس طرح جو ہے وہ بندہ پیدا ہوتا ہے اور اس کا بچپن ہوتا ہے، لڑکپن ہوتا ہے، جوانی ہوتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، بڑھاپا آ جاتا ہے، اور پھر پتہ ہی نہیں چلتا اچانک موت آ جاتی ہے۔ اور یہ زندگی اتنی مختصر ہے کہ جب کل قیامت کا دن ہوگا نا تو اس وقت دنیا والوں سے، جب وہ دنیا والے وہ قیامت کے مناظر دیکھیں گے، آقا نے فرمایا 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، ان چیزوں کو جب دیکھیں گے حقیقت کی نظر سے تو پھر وہ کہیں گے کہ یہ دنیا کی جس زندگی ہم گزار کے آئے ہیں، کسی نے 60 سال گزاری، کسی نے 100 سال گزاری، اور کسی نے ہزاروں سال بھی گزاری اس دنیا کے اندر زندگی، ہزار سال، 1200 سال لوگوں کی عمریں رہی۔ تو اتنی زندگی گزارنے کے باوجود جب بندہ قیامت والے دن اس زندگی، دنیا کی زندگی کو سوچے گا تو کیا کہے گا؟ خلاق کائنات وحدہ لا شریک نے قرآن مقدس کے اندر اس کا جو ہے وہ بیان فرمایا ہے کہ بندہ اس وقت کیا کہے گا؟ سورۃ المؤمنون کے اندر ہے، فرمایا اس وقت کہے گا لبسنا یوما او بعد یوم، کہ ہم نے تو دنیا کے اندر ایک دن گزارا ہے یا دن کا کچھ حصہ ہم گزار کے آئے ہیں۔ تو یہ زندگی اتنی مختصر ہے، اتنی مختصر لگے گی۔ اسی طرح جو ہے یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے وہ انتظار تھا، رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے۔ رمضان جو ہے وہ ہمارے اندر یہ مقدس مہینہ جلوہ گر ہو گیا، پھر اس کی گنتی شروع ہوگی، اتنے ہو گئے، اتنے رہ گئے، اتنے ہو گئے، اتنے رہ گئے، تو کرتے کرتے آج جو ہے وہ رمضان المبارک کا آخری دن آ گیا۔ یہ آخری جمعۃ المبارک ہے، آخری روزہ ہے رمضان کا، یہ آخری دن ہے۔ تو جب یہ ایک چیز گزر جاتی ہے تو پھر ہمیں اس کے گزر جانے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ ہم نے اس چیز سے کیا سیکھا ہے اور کیا نہیں سیکھا، کیا ہم نے اس سے حاصل کیا ہے اور کیا کچھ حاصل نہیں کیا۔ اور قدر بھی بندے کو اس وقت ہوتی ہے کسی چیز کی جب وہ پاس نہ رہے۔ بندہ دنیا کے اندر انسان موجود ہوتا ہے، معاشرے کے اندر لوگ اس کی قدر کرتے ہیں نہیں کرتے، کوئی بڑا بھی مرتبے والا ہو، لیکن جب دنیا سے چلا جاتا ہے پھر ہر بندے کی زبان پر یار بڑا ہی چنگا بندہ سے،
بڑا ہی اچھا انسان تھا، پتہ ہی نہیں چلا، وہ چلا بھی گیا دنیا سے، پھر اس کا جو ہے وہ کمی کا احساس ہوتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے یار وہ کتنا قیمتی انسان تھا۔ تو بندے کے چلے جانے کے بعد ہم اس کی قدر کرتے ہیں، وہ قدر ہم اس کی زندگی کے اندر ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اسی طرح رمضان المبارک کا مقدس مہینہ جب گزر جاتا ہے تو پھر ہم میں سے اکثر تو خوشی کرتے ہیں نا کہ چلو جی رمضان المبارک کا مہینہ گزر گیا، پابندیوں سے جان چھوٹی ہے، اب جو ہے وہ ہم اپنی اسی طرح نارمل زندگی گزاریں گے۔ لیکن جن کے دل کے اندر کچھ درد ہوتا ہے، کچھ احساس ہوتا ہے، کچھ دین کی محبت ہوتی ہے، کچھ اللہ اور رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری کا جذبہ ہوتا ہے، وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ بے کتنا رحمتوں والا مہینہ تھا، کتنا برکتوں والا مہینہ تھا جو ہم سے جدا ہو گیا۔ تو اس اعتبار سے جو ہے وہ خوش نصیبی کی جو ہے وہ ایک بڑی علامت اور بڑی نشانی یہ ہے، بندہ وہ خوش نصیب ہوتا ہے کہ تیزی سے گزرنے والا جو وقت ہے اس وقت کو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کے اندر گزارے وہ بندہ خوش نصیب ہے۔ یہ جو وقت اتنی تیزی سے گزر رہا ہے، ماہ و سال اتنی تیزی سے گزر رہے ہیں، تو خوش نصیب ہوتا ہے وہ انسان، اور اس کی خوش نصیبی کی یہ علامت اور نشانی ہوتی ہے کہ اس تیزی سے گزرنے والے وقت کو وہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کے اندر گزارتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حدیث مبارکہ ترمذی شریف کے اندر حضرت انس بن مالک اس کو بیان کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعملہ، آقا نے فرمایا کہ جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا، خیر کا ارادہ فرماتا ہے، اس کو اچھے کاموں کے اندر مشغول کر دیتا ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیف یستعملہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اللہ کیسے بندے کو اچھے کاموں کے اندر مشغول کر دیتا ہے، کیسے جو ہے وہ اللہ اس کو اچھے کاموں کی توفیق فرماتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یوفقہ لعمل صالح قبل الموت، فرمایا موت سے پہلے عمل صالح کی توفیق مل جانا یہ اللہ کی طرف سے بندے کو خیر عطا دی جاتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے بندے کو بھلائی دی جاتی ہے، خیر دی جاتی ہے، کہ اس کو نیکی کی طرف راغب کر دیا جاتا ہے، نیکی کی کاموں کے اندر مشغول کر دیا جاتا ہے، اور وہ مرنے سے پہلے اپنی زندگی کے اندر اچھے کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ بندہ کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کے اندر یہ نہ سمجھے کہ میری کوئی بڑی بہادری ہے، میں نے یہ نیکی کر لی ہے، میری بڑی بہادری ہے میں نے نماز پڑھ لی ہے، میری بڑی بہادری ہے کہ میں نے رمضان کے روزے رکھے ہیں۔ کوئی بھی نیکی کا کام ہو تو بندہ یہ اس کے اندر تکبر، یہ بات شامل نہ ہو کہ میں نے یہ کام کیا، بلکہ کہے کہ مجھے اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے تو میں نے یہ کام کیا۔ تو جب اللہ کی طرف سے کسی نیک کام کی توفیق مل جائے تو پھر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کے اس آخری دن کے اندر، آخری جمعۃ المبارک جو ہے جمعۃ الوداع کے اندر، ہم اس رمضان المبارک کے جو ہم سے چند گھنٹوں بعد جو ہے وہ جدا ہونے والا ہے، ہم اس بات پر غور و فکر کریں کہ ہم نے اس رمضان المبارک کو کیسے گزارا ہے، اس رمضان المبارک کے اندر ہم نے کیا کھویا، کیا پایا، کیا حاصل کیا ہے، اور کیا کچھ ہم گنوا بیٹھے ہیں۔ تو وہ لوگ جن کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی، جنہوں نے نمازیں ادا کی، جنہوں نے روزے رکھے، جنہوں نے نماز تراویح ادا کی، جنہوں نے صدقات و خیرات کیے، وہ اس بات پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے انہیں اس بات کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ کیونکہ جس کو توفیق ملتی ہے وہی
نیکی کے راستے کی طرف چلتا ہے، اللہ کی توفیق کے علاوہ جو ہے وہ انسان نیکی کر نہیں سکتا، اور جب توفیق ملنے پر بندہ نیکی کرے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ اس پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما دیتا ہے، اللہ اس پر اپنی نعمتوں کے اندر جو ہے وہ اضافہ فرما دیتا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور جب کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے فضل اور اس کی مہربانی سے، اس کے کرم سے جو لوگ جنت کے اندر داخل ہوں گے تو جنت کے اندر جا کر وہ پتہ کیا کہیں گے؟ قرآن مقدس اس کو بیان کرتا ہے سورہ اعراف کے اندر۔ وہ اہل جنت کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تیری تعریف ہے، تیری حمد ہے، تیری پاکی ہے، ساری تعریفیں جو ہیں وہ تیرے لیے ہیں کہ جس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں جنت کے اندر داخل کر دیا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہم سے ایسے کام کروائے کہ ہم جنت کے اندر داخل ہونے کے مستحق قرار پائے۔ اور آگے پھر وہ کیا کہیں گے؟ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ، اور یہ سب کچھ اللہ کی توفیق سے ہے، اگر اللہ ہمیں ہدایت کا راستہ عطا نہ فرماتا، ہمیں ہدایت کے راستے نہ دکھاتا، ہدایت کے راستے پر نہ چلاتا تو ہم کبھی بھی ہدایت یافتہ نہ ہو سکتے تھے۔ تو یہ اللہ کی توفیق سے ہے کہ جس کو اللہ نیکی کی توفیق عطا فرما دے، نیکی کرنے کا جس کے اندر خیال پیدا ہو جائے، احساس پیدا ہو جائے، جذبہ پیدا ہو جائے، نیکی کے راستے پر چل پڑے، اور جب بندہ نیکی کے راستے پر چلتا ہے پھر اللہ اس کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا، اس کی نیکی کے بدلے میں اللہ اس کو جنت عطا فرماتا ہے۔ تو جب نیکی کی توفیق ملے تو رمضان المبارک کے حوالے سے پہلے نمبر پر جن کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی نیکی کی، رمضان المبارک کے روزے رکھے، رات کو نماز تراویح ادا کی، اور اللہ کی توفیق سے زکوٰۃ و صدقات و خیرات کا سلسلہ جو ہے وہ رمضان المبارک کے اندر رہا، تو اس پر جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، مولا تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اس رمضان المبارک کے اندر یہ توفیق عطا فرمائی ہے۔ اور پھر دوسرے نمبر پر آتے ہیں وہ لوگ، پہلے نمبر پر وہ لوگ جن کو اللہ نے نیکی کی توفیق عطا فرمائی، رمضان المبارک کا انہوں نے نیکیوں کے اندر گزارا، وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ دوسرے نمبر پر آتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس رمضان المبارک سے بھی فائدہ حاصل نہیں کیا۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان، حدیث مبارکہ مشہور و معروف حدیث مبارکہ، آقا نے ممبر پر قدم رکھا تو فرمایا، جبریل نے جب دعا کی کہ وہ شخص ہلاک اور برباد ہو جائے جس کو رمضان المبارک کا مقدس مہینہ بھی ملا اور اس نے اس کی قدر نہیں کی ہے، اس کے اندر روزے نہیں رکھے ہیں، اس کے اندر نماز تراویح ادا نہیں کی ہے، قیام اللیل نہیں کیا ہے، نیکی نہیں کی ہے، اور رمضان مبارک کو ایسے ضائع کر دیا ہے، اس کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ آقا نے فرمایا آمین۔ تو دوسری نمبر پر دوسری کیٹیگری کے اندر وہ لوگ آتے ہیں جنہوں نے اس رمضان المبارک سے فائدہ حاصل نہیں کیا، روزے نہیں رکھے، نماز تراویح ادا نہیں کی، طرح طرح کے بہانے ہوتے ہیں پھر لوگوں کے بعد روزے نہ رکھنے کے، نماز تراویح ادا نہ کرنے کے بہانے، تو پھر شیطان سکھا لیتا ہے نا، اس کا نفس جو ہے وہ اس کو بڑے بڑے بہانے سکھاتا ہے، روزے نہ رکھنے کے، نماز تراویح ادا نہ کرنے کے، صدقہ و خیرات نہ کرنے کے۔ یا وہ لوگ جنہوں نے روزے تو رکھے لیکن روزے کا جو ہے وہ صحیح مقصد اور صحیح حال جو تھا وہ پورا نہیں کیا، جو مقصد تھا روزے کا اس کو پورا نہیں کیا، روزہ رکھ کر جو ہے وہ لاکھ کاموں کے اندر مشغول رہے، روزہ رکھ کر جو ہے وہ فضول کاموں کے اندر انہوں نے اپنا وقت گزارا، شب و روز جو ہے وہ روزہ بھی رکھا لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایسے کاموں میں مشغول رہے جو بے مقصد اور بے فائدہ تھے، تو انہوں نے بھی حقیقی طور پر رمضان المبارک کا مقصد جو ہے وہ حاصل نہیں کیا۔ تو ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے یہ سستی کے ساتھ رمضان المبارک گزارا ہے،
وہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی بارگاہ میں اپنی سستی پر ندامت کا اظہار کرے، اپنی سستی پر شرمندگی کا اظہار کرے کہ مولا ہم سے سستی ہو گئی، مولا ہم روزے نہ رکھ سکے، یا روزہ رکھا بھی تو اس کے تقاضے پورے نہ کر سکے، ہم نے جو ہے وہ صرف اپنے پیٹ کا روزہ تو رکھ لیا، منہ تو بند کر لیا کھانے پینے سے، لیکن باقی جو کام تھے ہم اس کے اندر مشغول رہے، ہم نے باقی اعضاء پر جو ہے وہ روزے کو لاگو نہیں کیا۔ تو اللہ سے اس سستی پر معافی مانگنے کی ضرورت ہے کہ یا اللہ ہماری اس سستی کو معاف فرما دے، کیونکہ یہ رمضان مبارک کا مہینہ آج ختم ہو جائے گا، چند گھنٹے رہ گئے، اور اس کے بعد 1 سال کے بعد رمضان مبارک کا مہینہ آئے گا، پتہ نہیں ہم میں سے کوئی رہے گا یا نہ رہے گا۔ پچھلے سال رمضان مبارک سے لے کے اس سال رمضان مبارک کے اندر، اس پورے سال کے اندر ہم نظر دوڑائیں اپنے رشتہ داروں کے اندر، اپنے محلے کے اندر، اپنے پڑوسیوں کے اندر، کتنے لوگ جو پچھلے رمضان مبارک کے اندر ہمارے ساتھ تھے لیکن اس سال وہ ہمارے ساتھ نہیں رہے۔ تو اب یہ رمضان مبارک کا مہینہ گزر جائے گا، اور سال بعد جب رمضان مبارک کا مہینہ آئے گا پتہ نہیں کتنے چہرے جو ہیں وہ گم ہو جائیں گے، پتہ نہیں کتنے لوگ جو ہیں وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ رمضان مبارک کا مہینہ نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اللہ سے دعا تو یہ کرنی چاہیے اللہ رب العالمین ہمیں بار بار جو ہے رمضان مبارک کی جو ہے رحمتیں برکتیں عطا فرمائے، لیکن اس بات پر جو ہے وہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی بارگاہ میں ندامت، اس کی بارگاہ سے معافی طلب کریں کہ جو رمضان مبارک کے اندر ہم سے سستیاں ہوئی ہیں، اور پکی سچی توبہ کرے کہ یا رب العالمین احکم الحاکمین جو ہم سے ندامت ہو گئی ہے، ہم سے سستی ہو گئی ہے، ہم سے کمیاں رہ گئی ہیں، یا رب العالمین ہماری معاف فرما دے، آئندہ ہم جو ہے وہ ان کمیوں کو دور کریں گے۔ اور اہل ایمان کی یہ ایک نشانی ہے کہ جب وہ نیکی کرتا ہے تو نیکی پر وہ خوش ہوتا ہے، اور جب اگر کوئی اس سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اس کا دل جو ہے وہ نادم ہوتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے کہ مجھ سے یہ کیا ہو گیا۔ وہ توبہ کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو امامہ اس کو بیان کرتے ہیں، مسند احمد کے اندر حدیث مبارکہ ہے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایمان کی نشانی کیا ہے؟ ایمان کی نشانی کیا ہے کہ بندے کو اندر ایمان ہے، ایمان موجود ہے، بندہ ایمان والا ہے، مومن ہے، اس کی کوئی علامت اور نشانی؟ تو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پیارے صحابی ہے، میرے پیارے غلام، اذا سرت کا حسناتو کا، فرمایا جب نیکی تجھے خوش کر دے، نیکی تجھے اچھی لگے، اچھا کو عمل کرے، اچھا کو کام کرے، نیکی کرے، اس سے تیرا دل خوش ہو، اذا سرت کا حسناتو کا وساعتو کا سیئاتو کا، اور فرمایا تیرے سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے، کوئی برائی ہو جائے، وہ تجھے بری لگے، تو فرمایا فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ، پھر تو مومن ہے، پھر تو مومن ہے۔ جب نیکی کرے تو تجھے نیکی اچھی لگے، برائی کرے برائی تجھے بری لگے، ہو جاتی ہے انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، نافرمانی ہو جاتی ہے، نفس و شیطان کے دھوکے کے اندر آ کر، دنیا کی رنگینی کے اندر گم ہو کر اس سے کوئی گناہ کوئی غلطی جو ہے وہ سرزد ہو جاتی ہے، اور غلطی اور گناہ سرزد ہونے پر اس کو برا محسوس ہو، اس کو ندامت ہو، اس کو جو ہے وہ اپنے اندر یہ شرمندگی ہو کہ مجھ سے یہ کیا ہو گیا ہے، جب یہ احساس موجود ہو تو فرمایا فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ، فرمایا پھر تو مومن ہے۔ اور جب بندے کا دل جو ہے وہ مردہ ہو جاتا ہے پھر یہ احساس بھی ختم ہو جاتا ہے، پھر برائی اس کو برائی نہیں لگتی، پھر برائی اس کو برائی نہیں لگتی،
اگر ایسی کیفیت پیدا ہو جائے تو پھر دل کی سختی پر جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں رونا چاہیے اور معافی مانگنے چاہیے کہ ہمارے اندر سے یہ احساس بھی ختم ہو گیا کہ ہم گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے، نافرمانی کو نافرمانی نہیں سمجھ رہے، برائی کو برائی نہیں سمجھ رہے۔ اور کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو برائی کو نیکی سمجھ کر رہے ہوتے ہیں، ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جو شریعت نے منع کیے ہوتے ہیں، لیکن اس کو نیکی کا رنگ دے کر جو ہے وہ ان کو اختیار کیا جاتا ہے۔ تو ندامت کا احساس جو ہے وہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ اور تیسرے نمبر پر جو ہے وہ اعمال خیر پر استقامت۔ یہ رمضان مبارک سے ہم یہ جو کچھ سیکھیں، آج آخری دن جو ہے وہ ہم یہ سیکھیں کہ ایک تو یہ کہ جنہوں کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے نیکی کی، وہ رب کا شکر ادا کریں، اور جن سے کوئی کمیاں رہ گئی ہیں وہ احساس ندامت لے کر، احساس شرمندگی لے کر اللہ کی بارگاہ سے معافی مانگے اور توبہ کرے، اور آئندہ ایسی سستی سے بچنے کے لیے جو ہے وہ رب کی توفیق مانگے اور نہ کرنے کا عہد کرے۔ اور تیسرے نمبر پر جو ہے وہ یہ ہے کہ اعمال خیر پر استقامت۔ یہ کیا ہے؟ رمضان مبارک کا مہینہ ہم نے گزارا ہے، نمازیں بھی ادا کی، روزے بھی رکھے، اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچایا، چغلی سے بچایا، غیبت سے بچایا، بد نگاہی سے بچایا، چوری سے بچایا۔ ان سارے اعمال جو ہے وہ ہم نے کیے ہیں، اور اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب رمضان گزر گیا تو ہم نے سارے کام چھوڑ دینے ہیں۔ رمضان گزرے، جس طرح اکثر ہمارے معاشرے کے اندر رمضان گزرتا ہے، چاند طلوع ہوتا ہے، شوال کا چاند نظر آتا ہے، اور ہم جو ہے وہ گناہوں کی دلدل میں گھس جاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر چاند رات جو ہے وہ گناہوں کے اندر گزاری جاتی ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ سے یہ دعا کرے کہ اللہ ہمیں اچھے اعمال پر استقامت عطا فرمائے۔ جو ہم نے رمضان مبارک کے روزے رکھے ہیں، نمازیں ادا کی ہیں، جو معاملات جس طرح رمضان کے اندر گزارے ہیں، رمضان کے بعد بھی ان پر استقامت اختیار کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کو وہ عمل پسند ہے جو ہمیشگی کے ساتھ کیا جائے، جس کو ہمیشہ عمل کیا۔ یہ نہیں کہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، نماز بھی پڑھ لی، روزے بھی رکھ لیے، صدقہ تو خیرات بھی کر لیے، لیکن سال کے 11 مہینے نہ نماز کا پتہ ہے نہ دیگر معاملات کا پتہ، تو یہ تو پھر ہم موسمی مسلمان ہوتے ہیں، موسمی نمازی، موسمی روزے دار، موسمی نیکی کرنے والے، موسمی پرہیزگار نہیں۔ ان کاموں پر جو ہم نے رمضان مبارک کے اندر اچھے اعمال کیے ہیں، ان پر استقامت جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ سے مانگے، مولا ہمیں ان پر استقامت عطا فرما۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کائنات، صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما، آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ یہ فرمائیے ای الاعمال احب الی اللہ، فرمایا کون سا یہ عمل ہے؟ پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ یہ بیان فرمائیے ای الاعمال احب الی اللہ، کہ اللہ کو سب سے زیادہ عمل کون سا پسند ہے؟ تو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادومھا وان قل، فرمایا اگرچہ تھوڑا ہی عمل کیا جائے لیکن ہمیشگی کے ساتھ کیا جائے، وہ عمل اللہ کو پسند ہے۔ بندہ صرف 5 نمازیں پڑھتا ہے، فرض نمازیں، کوئی نوافل نہیں ادا کرتا، کوئی اور مطلب ہے نہ اشراق پڑھتا ہے، نہ چاشت پڑھتا ہے، نہ تہجد پڑھتا ہے، نہ وابی پڑھتا ہے، لیکن 5 نمازیں جو فرض ہیں وہ ادا کرتا ہے، اور اسی کو ساری زندگی ادا کرتا رہتا ہے، یہ اللہ کو پسند ہے۔ اس کے برعکس جو کبھی نماز پڑھ لی، کبھی اشراق پڑھ لیے، کبھی نفل کوئی پڑھ لیے، لیکن 5 وقت نماز کی پابندی نہیں کی، فرمایا ان ادومھا وان قل، فرمایا وہ عمل اللہ کو پسند ہے جو اگرچہ تھوڑا ہو، اگرچہ قلیل ہو، وان قل، اگرچہ قلیل ہو لیکن اس کو ہمیشگی کے ساتھ کیا جائے۔ تو یہ رمضان مبارک میں ہم نے روزے رکھے، نماز تراویح ادا کی ہیں، صدقات و خیرات کیے ہیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا ہے، نیکیاں کی ہیں، کسی نے تسبیح پڑھی ہے، کسی نے درود شریف پڑھا ہے، کسی نے قرآن مقدس کی تلاوت کی ہے، جو بھی نیک اعمال کیے ہیں کوشش کریں یہ سلسلہ پورے سال کے اندر جو ہے وہ جاری و ساری رہے، پھر تو ہم نے اس رمضان مبارک سے کچھ حاصل کیا۔
پھر تو ہم نے اس رمضان مبارک سے کچھ سیکھا ہے، لیکن اگر رمضان گزرنے کے ساتھ ہماری ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو پھر ہم نے رمضان سے کچھ حاصل نہیں کیا۔ تو اس لیے آج جمعۃ الوداع کے موقع پر، رمضان مبارک کے آخری دن اور ان آخری گھڑیوں کے موقع پر ہم یہ عہد کریں کہ ہم جو ہے وہ اپنی نیکیوں کے اس سلسلے کو جاری و ساری رکھیں گے، نماز کی پابندی اختیار کریں گے، اچھے اعمال جو ہے ان کو اپنی زندگی کے اندر قائم و دائم رکھیں گے۔ تو جب بندہ ایسے قائم و دائم رکھے گا اپنے نیک اعمال کو، پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ محبوب ہوگا، اس کا عمل بھی اللہ کو محبوب اور پسند ہوگا۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین وما علیہ الا البلاغ المبین۔